یعنی جس ٹائم میں آپ یہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ توجہ میری طرف رکھیے انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آسان الفاظ میں بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں. فرمایا یا ایھا الانسان، انسان تو اتنا غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس رب کو کیسے بھول سکتا ہے کہ جس رب نے تجھے چلنے کی قوت، تجھے چلنے کی طاقت، بولنے کی قوت، دیکھنے کی بصارت، سننے کی سماعت، یہ کھانے کے لیے منہ دیا، سوچنے کے لیے دل دماغ دیے، دیکھنے کے لیے تجھے آنکھیں دی. اتنی نعمت جس رب نے تجھے دی اس رب سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان ماں غرک بربک الکریم، اور تجھے کون سی چیز اس رب سے دور لے گی؟ تو کس چیز کی لذت میں آ گیا؟ تو کس چیز کے پیچھے چلا گیا کہ جس نے تجھے اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دی؟ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کہا کہ مال کی زیادتی میں، مال کی زیادتی طلب کرنے نے، یعنی مال کی لالچ نے، مال کی حرص نے، دولت کی لالچ نے کمانے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم اور ان کو ہی بھول گیا جن کے ذریعے سے ہمارا وجود زندگی کی دنیا میں آیا. فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر اعظم، اے میرے محبوب، اگر میں نے آپ کو دنیا میں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہ کرتا. کیونکہ اگر مجھے آپ کو مبعوث کرنا نہ ہوتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، یہ 1,24,000 کا مدش انبیاء اکرام کو نہ بھیجتا. محبوب یہ محض تیرے لیے، یہ محض تیرے لیے میں نے یہ کیا، اور میں نے اپنی خدائی کو بھی ظاہر کیا. اور انسان تو اتنا تو ذرا سوچ کہ جس رب نے ہمیں یہ اتنا کچھ عطا کیا، پھر جس محبوب کے صدقے ہمیں پیدا کیا، ہمیں جو دولت آ جائے یا ہمارے پاس طاقت آ جائے، قوت آ جائے، سب چیزیں آ جائیں، اس کے بعد ہم انہیں کو بھول جائیں. ایک بات یاد رکھیں، ہم کسی کو نوکر رکھے گھر میں، یہاں مثال دے رہا ہوں، اور وہ مالک کے نوکر کیا کرے کہ ایک وقت آئے اپنے مالک سے بغاوت کرنا شروع کر دے، مالک سے بغاوت کرنا شروع کر دے. حالانکہ اس کا کام تھا اس کی خدمت کرنا، اس کو اس چیز کا پیسہ مل رہا تھا، لیکن ایک وقت وہ ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی تیش میں آ کر اسی مالک سے کمائی ہوئی دولت کے گھمنڈ میں، اسی مالک سے حاصل کی ہوئی مزدوری پر آج مالک کو مالک نہیں سمجھتا، آج اس کے بتائے ہوئے کام نہیں کر رہا ہے. بتاؤ کہ دنیا والا شخص اس کو معاف کرے گا؟ دنیا دار شخص ہے، یار میری دی ہوئی پیسے، میری دی ہوئی تنخواہ پہ تو آج اتنا عہدے دار بنا ہے، تو میں نے آپ کو دیا، کام تو میرا کر رہا تھا، تجھے میں نے نوکر رکھا تھا. مثال یہ کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، اتنا وجود ادا کیا، اگر ہم اسی رب کے مخالف ہو جائیں کیا ہمارا کوئی ٹھکانا ہے کہیں؟ سب سے بڑی آس کیا ہے؟ دنیا میں ایک سارا ختم ہوتا ہے انسان کو دوسرا، آخر یہ آمنہ کے لال کا سارا باقی رہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت ضرور کرے گی. پھر اگر ہم وہ تو یقینی ہے، پھر اگر یہ بھی دل میں خیال آتا ہے نبی پاک نے شفاعت ضرور کرے گی، میرا رب کریم بھی بڑا ہے، میرا رب رحیم بھی بڑا ہے، پھر ہمارا دھیان ادھر چلا جاتا ہے، وہ رب بڑا کریم ہے، وہ کرم کرے گا، وہ بڑا رحیم اور رحم کرے گا. اور یار جہاں تیرا کریم اور رحیم کے ترجمہ تجھے یاد ہے، وہاں ستار اور جبار کا ترجمہ یاد نہیں ہے تجھے. وہاں جبار اور تحریم میں بچے ربی کا شدید والا ترجمہ تجھے یاد ہے. تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اگر وہ پکڑ لے تو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہاں کہا ایک الہاکم التکاثر. اب سنتے جائیے، الہاکم التکاثر کہ مال کی کثرت کی وجہ سے اس کی محبت میں آ کر غافل ہو گیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبر کا منہ دیکھنا پڑا، یہاں تک کہ قبر کا منہ دیکھنا پڑا. پھر آگے فرماتا رب تعالیٰ حتی زرتم المقابر، پھر یہاں تک کہ وہ مال کی حرص میں، اس دولت کی لالچ میں اتنا مگن ہو گیا، اتنا گم ہو گیا کہ اسے یہ بھی نہ یاد رہا کہ مجھے مرنا ہے. یہ بھی یاد سمجھ میں آ رہا ہے؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ زور سے بولو سبحان اللہ، جنون ملتا ہے، بولے اور بولو سبحان اللہ. تو بیدار رہ کرو، چست ہو کے سنا کرو. کہا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آ گیا اس کے پاس اس کو قبر کا منہ دیکھنا پڑا. اب یہ قبر کا منہ دیکھنے سے مراد ابھی مرا نہیں، یہ نزا کا وقت ہے. صاحب تفسیر لکھتے ہیں حتی زرتم المقابر کہ کیا کرنا پڑا اس کو؟ قبر کا منہ دیکھنا پڑا. کلا سوف تعلمون، ہاں جلدی جان جائے گا. کیا کرے گا؟ کلا سوف تعلمون. رب فرماتا ہے اب تو یہ کہاں شروع، اب تو امتحان شروع ہے، اب نزا کا وقت ہے. حتی زرتم المقابر، جب بندے کا نزا کا وقت ہوتا ہے تو اس کو سب کچھ سامنے آتا ہے، اس کے سب کچھ سامنے ہوتا ہے. پھر کہا کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلدی جان جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں یہ اگر اس
بات کو یقینی جانتا، علم رکھتا، تو پھر یہ ایسا نہ کرتا، پھر یہ ایسا نہ کرتا۔ میں آگے اس کا ترجمہ بتانا چاہوں گا، تفسیر انشاءاللہ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ کروں گا۔ فرمایا کہ کلا سوف تعلمون، ہاں یہ جلدی جان جائے گا۔ پھر کہا ثم کلا سوف تعلمون، پھر یہ ضرور اس کو جلدی جان جائے گا۔ کہا یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال کی محبت نہ کرتے۔ کیا کہا آپ نے؟ پھر اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ جانتے تو تم مال سے محبت نہ کرتے۔ پھر فرمایا بے شک، آگے فرمایا ہاں کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ کرتے۔ لترون الجحیم، تو پھر تم دیکھو گے کس کو؟ جہنم کو۔ کس کو دیکھو گے؟ پھر تم قبر میں جاؤ گے، جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا وہ معاملات دیکھے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لترون الجحیم، تو پھر تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم ضرور یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھو گے۔ کس کو دیکھو گے؟ اپنی یقین کی آنکھ کے ساتھ اس کو دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ہر اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم نے کیا، ہر اس نعمت کے بارے میں رب کی طرف سے پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے ان نعمتوں کو کہاں خرچ کیا۔ ثم لتسألن، اس دن سوال کیا جائے گا یومئذ عن النعیم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں تم پر کی گئی تھی، بتاؤ تم نے ان نعمتوں کا کیا کیا، ان نعمتوں کا کیا کیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بزرگ گزرے پائے گئے۔ ان کو یہ میں پڑھ رہا تھا